من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، آج ایک نئی حدیث مبارک کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اخلاقی اور تربیت کرنے والی ایک حدیث مبارک ہے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ ہیں جن میں ہم ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس گناہ کا شکار ہو رہی ہے، اور وہ گناہ ہے استمناء کا گناہ، خود لذتی کا عمل۔ اور اس کے جو عواقب ہیں، نتائج ہیں، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو سروے آئے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے، اس ایک گناہ کی وجہ سے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، ان کی خانوادی زندگی برباد ہو کے رہ گئی، شادیوں کے قابل نہ رہ گئے، ان کے خاندان نہ بچ سکے، ان کی جو گھر آباد نہ ہو سکے، اور وہ سارے جو مسائل پیدا ہوئے، جو مشکلات پیدا ہوئیں، وہ اس گناہ کی وجہ سے۔ اور وہ گناہ ہے استمناء، جسے خود لذتی بھی کہتے ہیں اور جس کو آپ مشت زنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناکح القف ملعون، جو اپنی ہتھیلی سے اپنے کف کے نکاح کرتا ہے وہ لعنتی ہے اور وہ ملعون ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ دو بندے جن پر لعنت کی، ان میں سے دو بندے یہ ہیں، علی ناقہ البہیمہ، جو شخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ ناقہ ہے، وہ علی ناقہ یدہ، اور جو استمناء کرتا ہے، مشت زنی کا عمل کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر لعنت کی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ہیں کہ خداوند عالم قیامت کے دن جن سے بات نہیں کرے گا اور جن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ جنہیں پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ان میں سے تین افراد میں سے ایک وَالنَّاقِحُ نَفْسَهُ، وہ شخص ہے جو خود لذتی کا عمل انجام دیتا ہے، مشت زنی کا ارتکاب کرتا ہے، یا جو کسی بھی ایسے طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے جس طریقے کو خدا نے حلال قرار نہیں دیا ہے۔ خداوند عالم نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، نکاح نبی کریم کی سنت ہے، شادیوں چونکہ مشکل بنا دی گئیں، رسم و رواج میں ہم گھر گئے، اور یہ مشکل بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا زنا کی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں، یا مشت زنی کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی تھی بہت پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے بھی اپنی تقریر مجالس میں یہ موضوع اٹھائیں، اس لیے کہ نوجوان نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور اس گناہ میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام جوانوں کو اس گناہ سے، ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔